بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چیر دیا اور دل پر ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بسلسلہ نبوت آپ کا اولین معاملہ کس طرح ظاہر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بنو سعد بن بکر کے ہاں پرورش پا رہا تھا۔ میں اور میرا رضائی بھائی اپنی بھیڑ بکریوں کی طرف چلے گئے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان نہ تھا، لہٰذا میں نے اپنے بھائی سے کہا، جاؤ اور اماں جان سے کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ میرا بھائی چلا گیا اور میں بھیڑ بکریوں کے پاس ہی ٹھہرا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ دو سفید پرندے، گویا وہ دو ستارے، میرے پاس آئے۔ ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہاں۔ اب دونوں میری طرف تیزی سے لپکے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کمر کے بل لٹا دیا، پھر میرا سینہ چیر دیا اور میرے دل کو نکال کر اسے چیر ڈالا اور اس سے دو سیاہ لوتھڑے نکالے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے برف کا یک بستہ پانی پکڑاؤ۔ پھر دونوں نے اس پانی کے ساتھ میرے اندر کا سارا حصہ، سینہ اور پیٹ دھو دیا۔ پھر کہا، اب مجھے ٹھنڈا پانی دو۔ پھر اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ دونوں نے میرا دل دھویا اور کہا، اطمینان اور وقار لاؤ۔ اب اسے ان دونوں نے میرے دل پر چھڑک دیا۔ پھر دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، اس کو سی ڈالو۔ لہٰذا اس نے اسے سی دیا اور اس پر ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ پھر ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور اس کی امت میں سے 1000 کو ایک پلڑے میں رکھو۔ اس وقت میں اپنے اوپر 1000 کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ مجھ پر گر نہ پڑیں۔ پھر کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں اور اس کی ساری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا باری رہے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے چلے گئے اور مجھے انہوں نے وہیں چھوڑ دیا۔ مجھے سخت خوف لاحق ہوا۔ میں اپنی ماں حلیمہ کی طرف گیا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سارا کچھ بتلایا۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں یہ شیطان کی کارستانی نہ ہو، لہٰذا انہوں نے کہا، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد اونٹ کی سواری تیار کی گئی۔ انہوں نے مجھے سواری پر سوار کر دیا اور خود میرے پیچھے بیٹھ گئی، حتیٰ کہ میں اپنی والدہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں حلیمہ نے میری ماں آمنہ سے کہا، میں نے اپنی امانت اور ذمہ ادا کر دیا۔ پھر میری والدہ کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کیا گیا جو میرے ساتھ بیتا تھا۔ میری والدہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک روشنی نکلی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر سیے جانے کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ وزن میں ساری امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا باری ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند اور انتہائی وزنی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی حدیث آ جائے، وہاں امت کے علماء
आइम्मा और फुकहा कि उस बात का कोई वज़न ना होगा जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफ हो या मुताबिक ना हो। और तीसरा मतलब ये भी है कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफ बात पर जो शख्स अमल करेगा उस अमल की क़यामत के दिन कोई वक़्त नहीं होगी। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम क़यामत के दिन उनके लिए तराजू रखेंगे ही नहीं। शाम के मुहल्लात रोशन होने का मतलब है कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए भी ना थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मुहतरमा के ज़रिए दुनिया को ये पैगाम दे दिया गया कि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है उसके मुजाहिद सहाबा जहाद करते हुए शाम फतह करेंगे, ईसाई मगलूब होंगे, सलीब के अंधेरे छटेंगे और ईसाई इलाके इस्लाम के नूर से जगमगाएंगे।